السلام علیکم دوستو آج 9 جنوری 2020 جمعرات کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ ایران نے امریکی فوجی اڈے راکھ کا ڈھیر بنا دیے۔ برطانیہ کی امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ امریکہ کا کویت سے فوجیوں کے انخلاء کا اعلان۔ افغانستان میں تعینات امریکہ کے اعلی عہدیدار نے استعفیٰ کیوں دیا؟ مودی خوف کا شکار۔ ہمارا احتجاج دیکھ کر مودی کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں۔ آسام۔ بھارتی شہری ایک مسلمان خاتون کو کیوں پوج رہے ہیں؟ امریکی اڈے پر حملے کی جنرل قاسم سے ملتی جلتی ٹائمنگ آخر کیوں؟ مقبوضہ وادی میں واٹس ایپ گروپ بھی تھانوں میں رجسٹر کرانے کا نرالا حکم۔ امریکہ، عراق، آسٹریلیا اور ڈنمارک نے کہا ہے کہ ایرانی حملے سے ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ عراق بھی سعودی عرب کی طرح دودھ دینے والی گائے بن جائے۔ سپریم لیڈر۔ عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف پورے بھارت میں شدید ہڑتال۔ مودی کی قیادت میں بھارت 5واں جغرافیائی و سیاسی خطرناک ملک، یوریشیائی گروپ۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو، ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عراق میں کیے گئے امریکی فوجی اڈوں پر حملے میں 80 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ خبر چونکہ بڑی ہے اس لیے میں نے اس کی ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہے۔ اس خبر بارے پوری ڈیٹیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف کہ برطانیہ نے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا حملہ خطرناک اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر کیا گیا ہے۔ برطانیہ نے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔ حملوں میں ہلاکتوں اور بیلسٹک میزائلوں کے استعمال کی اطلاعات پر تشویش ہے۔ ایران دوبارہ ایسے خطرناک اور لاپرواہ حملوں سے گریز اور حالات معمول پر لانے کی کوشش کرے۔ برطانیہ نے مزید کہا کہ مشرق وسطی میں ایک جنگ صرف داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی مدد کرے گی۔ جرمنی کی جانب سے بھی ایرانی میزائل حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے ایران پر زور دیا ہے کہ خطے میں کشیدگی کو بڑھانے سے گریز کیا جائے۔ دوسری جانب متعدد ممالک نے اپنی ایئر لائنز پر عراق اور ایران میں فضائی حدود سے گزرنے پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ اپنے شہریوں کو بھی عراق اور ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ انہی ملکوں نے جنرل قاسم پر حملے کی کوئی اور کسی قسم کی مذمت نہیں کی تھی۔ بہرحال امریکہ نے کویت سے فوجیوں کے انخلاء کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فوج کے انخلاء سے متعلق امریکی کمانڈر کا خط کویتی وزیر دفاع کو موصول ہوا ہے۔ کویتی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ 3 روز میں کویت سے اپنی فوج نکال لے گا۔ دوسری جانب اسپین نے اعلان کیا ہے کہ عراق میں اپنے کچھ فوجیوں کو کویت منتقل کرے گا، جبکہ فرانس کا کہنا ہے کہ عراق میں موجود اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ایران کشیدگی کے باعث نیٹو اور رکن ممالک کینیڈا، جرمنی، ہنگری اور رومانیہ سمیت کئی ممالک نے اپنے فوجیوں کو عراق سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فوجیوں کو ایرانی حملوں کے فوری بعد اردن اور کویت میں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، ادھر افغانستان میں تعینات امریکہ کے ایک اعلی عہدیدار نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ افغانستان میں امریکی سفیر جان باس نے کہا ہے کہ وہ کابل میں اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں افغانستان سے چلا جاؤں۔ سبکدوش ہونے والے سفیر نے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان کے شہری اور رہنما اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھیں گے اور طالبان کے ساتھ سیاسی تصفیہ کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ امریکی ملازمین کے لیے ملازمت میں تناؤ کے سبب حالات خراب ہیں اور ایسے میں 2 سال کام کرنا معمولی نہیں تھا۔ دوستو، ادھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریت سے متعلق مسلم مخالف متنازعہ قانون پر احتجاج کے پیش نظر آسام کا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ مودی کو جمعے کو آسام گوہاٹی میں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کا افتتاح کرنا تھا۔
نریندر مودی کے دورہ آسام کے موقع پر آل آسام اسٹوڈنٹس یونین نے شدید احتجاج کا پروگرام بنایا ہوا تھا، تاہم حکومتی پارٹی بی جے پی کے سینئر رہنماؤں کے مشورے اور بعد ازاں انٹیلیجنس کی خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر مودی نے خوف سے دورہ ملتوی کر دیا۔ معروف گلوکار زوبین گارگ نے بھی کہا تھا کہ مودی کے آسام پہنچنے پر ہم ایئرپورٹ سے ہی احتجاج کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمارا احتجاج دیکھ کر مودی کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں اور متنازع شہریت بل کے کتنے خلاف ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رہے کہ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے دوسری بار آسام کا دورہ ملتوی کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل دسمبر میں گوہاٹی میں بھارت اور جاپان کے سربراہی اجلاس کا بھی دورہ ملتوی کرنا پڑا تھا۔ دوستو، بھارت میں انسانی پوجا کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی شہریوں نے مسلمان خاتون کی پوجا شروع کر دی ہے۔ بھارتی ریاست گجرات کے علاقے گاندھی نگر کے گاؤں جلاسن میں مسلمان خاتون کی دیوی کے طور پر پوجا شروع کی جاتی ہے۔ معروف بھارتی نژاد امریکی خلاباز سنیتا ولیمز خلا میں جانے سے قبل اپنے والد کے ساتھ ڈولا ماں کے مندر پر حاضری دے چکی ہیں۔ بی جے پی کے مقامی رہنما مکیش پٹیل نے اس بارے میں بتایا کہ ڈولا ماں ایک مسلمان خاتون تھی۔ جب گاؤں میں لٹیرے آتے تھے اور گاؤں کو لوٹ کر چلے جاتے تھے تو پڑوس کے گاؤں سے گزرنے والی ایک مسلمان خاتون نے دیکھا کہ جلاسن گاؤں میں لوٹ مچی ہوئی ہے۔ انہوں نے رک کر ڈاکوؤں کو للکارا اور لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی۔ آج جہاں ان کا مندر ہے وہ وہیں ماری گئی تھی۔ اس کے بہت برسوں بعد ان کے نام پر مندر تعمیر ہوا تھا۔ ہماری ان سے عقیدت ہے، وہ ہماری حفاظت بھی کرتی ہے اور ہماری تکلیفیں بھی دور کرتی ہے۔ دوستو، ادھر امریکی اڈے پر پاسداران انقلاب کے حملے کے بعد ایران کے آرمی چیف کا بیان سامنے آیا ہے۔ ایرانی آرمی چیف کے مطابق حملے کے لیے اسی وقت کا انتخاب کیا گیا جس وقت یا جس ٹائم پر جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ایران کی عسکری صلاحیتوں کی محض ایک جھلک ہے۔ ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف نے مزید کہا کہ اگر امریکہ نے دوبارہ کوئی حرکت کی تو اسے اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیا جائے گا اور اسی ٹائم دیا جائے گا۔ امریکی حکام کو چاہیے کہ وہ ایرانی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیں، مناسب پالیسی اختیار کریں اور جلد از جلد اس خطے سے نکل جائیں۔ یاد رہے کہ امریکی فوجیوں کے لیے ایران میں سرکاری ٹی وی سے لے کر سرکار تک دہشت گرد فوج کا لفظ یوز کیا جا رہا ہے۔ دوستو، دہلی کی نرالی پولیس ان لوگوں پر مقدمات درج کر رہی ہے جو بی جے پی کے گنڈوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ بھارتی فیمس سیاستدان یشونت سنہا بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ پولیس بی جے پی کے گنڈوں کا روپ دھار چکی ہے۔ دہلی کی نرالی پولیس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی میں بھی بھارتی پولیس نے واٹس ایپ گروپ کو تھانوں میں رجسٹر کرانے کا نرالا حکم جاری کیا ہے۔ لداخ اور کارگل میں قابض بھارتی پولیس نے منگل کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق واٹس ایپ گروپس کے ایڈمن حضرات کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گروپس 2 روز میں قریبی تھانوں میں رجسٹر کروائیں۔ بصورت دیگر ایسے گروپس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر حساس مواد شیئر کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ ایسے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوستو، ادھر امریکہ، عراق، آسٹریلیا اور ڈنمارک نے کہا ہے کہ ایرانی حملے سے ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اگر ان کا جانی نقصان نہیں ہوا تو دوستو وہ 80 بندے کون تھے جس کا ایران دعویٰ کر رہا ہے؟ امریکہ کا کہنا ہے کہ عراق میں فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل حملوں کے حوالے سے امریکی فوج کے پاس پیشگی اطلاعات موجود تھیں۔ امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق قبل از وقت انتباہی اطلاع اس بات کے لیے کافی تھی کہ اس دوران خطرے کے سائرن بجا دیے جائیں، فوجی عناصر کو خطرے کے مقامات سے دور کر دیا جائے اور زیر زمین محفوظ چیمبروں میں بھاگ جایا جائے۔ CNN کے مطابق ایرانی میزائلوں سے امریکی فوج کی صفوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح عراق، آسٹریلیا اور ڈنمارک نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عین الاسد فوجی اڈے پر حملے میں ان ممالک کی افواج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوستو، دیکھ لینا جب کچھ عرصے کے بعد ہمیشہ کی طرح جب ایران نے فوٹیج جاری کر دی تو ان سب کی اور ان کے بیانات کی بولتی بند ہو جانی ہے، ہمیشہ کی طرح۔ بہرحال ایرانی میزائل حملوں کے بعد امریکی افواج نے ان فوجی اڈوں کے اطراف حفاظتی گشت شروع کر دیا ہے جہاں امریکی فوجی بھی موجود ہیں۔ حملہ آور فوجی ہیلی کاپٹر ان اڈوں کے اطراف فضاؤں میں پروازیں کر رہے ہیں جہاں ایرانی پاسداران انقلاب نے عراق میں عین الاسد کے فوجی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں کا نشانہ بنایا تھا۔
دوستو، آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ جنرل سلیمانی کی شہادت پر ابھی ایران نے امریکہ کو ناکافی جواب دیا ہے۔ ہم نے امریکی اڈوں پر حملہ کر کے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لے کر امریکہ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، لیکن صرف فوجی آپریشن کافی نہیں ہے۔ دشمن کی ہم سے دشمنی کوئی موسمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذاتی اور دائمی دشمنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ عراق بھی سعودی عرب کی طرح دودھ دینے والی گائے بن جائے۔ جنرل سلیمانی نے عراق اور شام میں امریکہ کے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ سپریم لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا دشمن امریکہ اور یہودی ریاست اسرائیل ہے، اور ہمیں انہیں پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ کو خطے سے چلے جانا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ دوستو، مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف اب ٹریڈ یونینز بھی سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ عوام مخالف اقدامات کے خلاف کل پورے بھارت میں ہڑتال تھی۔ بھارت بھر میں کاروبار، دکان، بازار اور پبلک ٹرانسپورٹ بند تھی۔ 10 ٹریڈ یونینز نے ہڑتال کی حمایت کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اس ملک گیر احتجاج میں 25 کروڑ سے زیادہ بھارتی عوام بھی شامل ہیں، جس میں مسلمان، عیسائی، ہندو، سکھ شامل ہیں۔ ٹریڈ یونینز کا کہنا ہے کہ مودی حکومت سخت اقدامات کر کے ہمارے چولہے ٹھنڈے کرتی جا رہی ہے۔ عوام مخالف پالیسیوں سے تنگ آ کر احتجاج کرنے پر ہمیں مجبور کر دیا گیا۔ دوستو، ادھر یوریشیا گروپ نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں بھارت 2020 کا 5واں سب سے بڑا جغرافیائی و سیاسی خطرناک ملک بن جائے گا۔ ٹاپ 10 سب سے بڑے خطرات کی فہرست کو عالمی سرمایہ کار، ملٹی نیشنل کمپنیاں اور مختلف مالی اور کاروباری ادارے انتہائی اہمیت دیتے ہیں، اور ایسے ملک میں اپنی انویسٹمنٹ کو روک دیتے ہیں اور وہاں سے نکال بھی لیتے ہیں۔ یوریشیا گروپ کے صدر ایان پہلے نریندر مودی کے بڑے حامی تھے، اب انہوں نے اپنا یہ موقف تبدیل کر لیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی نے وادی کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا ہے اور مختلف ریاستوں میں غیر قانونی تارکین وطن کی نشاندہی کے لیے ایک نظام نافذ کیا ہے، اور مودی حکومت نے ہمسایہ ممالک سے آنے والے تارکین وطن کے لیے بھی باضابطہ طور پر بھارتی شہریت حاصل کرنے کے لیے مذہب کو ایک معیار بنایا ہے۔